صاحب سے تشریف لائے اور مومنین کے قلوب کو منور فرمائے اپنے بیان سے۔ آپ سب ان کا خیر مقدم بہت زبردست نعرہ صلوات کے ساتھ اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا۔ صلوات۔ ایک اور بلند صلوات علیہ وسلم۔ سورہ مبارکہ الدہر، سورہ الانسان کی ابتدائی 3 آیات، اور موضوع ہے انسان شناسی، انسان کی شناخت، انسان کی معرفت، انسان کون اور کیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا بھی کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ کیا انسان پر ایسا کوئی وقت آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر ایسا کوئی وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ ایک انسان ایسا تھا جو ہمیشہ سے قابل ذکر تھا، ایک انسان ایسا تھا کہ جو ہمیشہ سے ہادی، رہنما، قابل ذکر، قابل تعریف تھا۔ ایک انسان ایسا تھا کہ جس کی تعریف کرنے والا اللہ، اور جس کی تعریف اللہ کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ ایک انسان ایسا تھا جو قابل ذکر تھا، یعنی یہ انکار ہو رہا ہے کہ انسان پر کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا۔ یہ سوال ہے، اور استفہامی سوال نہیں بلکہ انکاری سوال ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ
وجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو خلق کیا ہے ایک متحرک پانی سے اور مختلف مراحل سے اسے گزار کر ہم نے ہی اسے سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا ہے۔ اب یہ انسان جو ہے وہ دوسرا انسان ہے، وہ پہلے والا جو پہلی آیت میں انسان ہے وہ انسان قابل ذکر انسان ہے، یہ دوسرے والا جو ہے یہ قابل ہدایت انسان ہے، وہ ہادی انسان ہے، یہ قابل ہدایت انسان ہے، وہ قابل ذکر انسان ہے، اور یہ جو ناقابل ذکر انسان ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا، یہ وہ انسان ہے کہ جس کا وجود ہی نہیں تھا، بعد میں خلق ہوا ہے، سب کچھ بنانے کے بعد پھر ہم نے اسے خلق کیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ہم نے اس انسان کو جسے ہم نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ، اس والے انسان کو انا ہدیناہ السبیل ہم نے رستہ دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، یہ با اختیار ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس انتخاب کرنے کے لیے موقع ہے، جگہ ہے، موضوع ہے، یہ اما شاکرا، یہ شاکر ہو جائے یعنی جو ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے، اما کفورا یا جیسا ہم نہیں چاہتے ایسا ہو جائے۔ انسان کا تو کمال ہی ہے، اور انسان کا تو جوہر ہی اس کا اختیار ہے، اختیار اس کا جوہر ہے، بے اختیار تو اور بہت ساری مخلوقات ہیں۔ دیکھیے مسلمان دو طرح کے ہیں نا، ایک مجبور مسلمان، ایک مختار مسلمان۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات جو ہے نا وہ مسلمان ہیں، مگر بے اختیار مسلمان ہیں۔ فرشتے بے اختیار مسلمان ہیں، یہ چاند سورج بے اختیار مسلمان ہے، یہ زمین بھی مسلمان ہے، یہ آسمان بھی مسلمان ہے، یہ ہوائیں بھی مسلمان ہیں، یہ گرمی بھی، یہ سردی بھی مسلمان ہے، یہ پودے پتھر، یہ حیوانات، یہ سب مسلمان ہیں۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے مالک اور اپنے خالق اور اپنے رب کے آگے چوں اور چرا نہ کرتا ہو۔ ایک اعرابی آیا دروازے پہ کھڑا ہو کر کہنے لگا، عبداللہ کے بیٹے میرا اونٹ بے چین ہے، میں نے اس کے گھٹنے میں اقال باندھا ہے۔ اقال تو آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں کیا ہے جی، یہ جو سر پہ رومال رکھنے کے بعد ایک رسی رکھی جاتی ہے نا، اسے کہتے ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ شاید وہ عقل باندھنے والی رسی، اس لیے شاید اسے اقال کہتے ہیں، نہیں معلوم مجھے، لیکن اتنا ہے کہ اسے اقال کہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے اونٹ کے گھٹنے میں بے چین ہے، میرا اونٹ بے چین ہے، میں نے اس کے گھٹنے میں اقال باندھا ہے اور وہ اقال چھڑا کے بھاگ جائے گا۔ اے عبداللہ کے بیٹے، نبی سے کہہ رہا ہے، ایک اعرابی دروازے پہ کھڑے ہو کے مسجد کے سرکار سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کھڑے کھڑے بتائیں کہ اسلام کیا ہے، میرے پاس بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے ایک لفظ میں، ایک جملے میں بتائیں اسلام کیا ہے۔ تو سرکار نے بے ساختہ فرمایا تمہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی جملے میں بتاؤں گا اسلام کیا ہے۔ فرمایا الاسلام هو التسلیم۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ تو انسان کے علاوہ اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہے وہ سب مسلمان ہیں، مگر مجبور مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں ہوا کبھی کہ آم کی گٹھلی دبائی ہو اور کھجور کا درخت نکل آیا ہو، پکا مسلمان ہے یہ جی، جو اس کو کام دیا گیا ہے اس پہ لگا ہوا ہے۔ کبھی نہیں ہوا سورج ایک سیکنڈ بھی دیر سے نکلا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند نے 14 منزلیں طے نہ کی ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ہر وجود مسلمان ہے، یہ انسان ہے جو با اختیار مسلمان ہے، مختار مسلمان ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ ایسا مسلمان ہے کہ یہ بات مان لے، ہدایت پا جائے، سبیل تک پہنچ جائے، سبیل سے رہنمائی لے لے تو یہ شاکر ہو جائے گا، اور اگر اس نے چھوڑ دیا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے جو سبیل رستہ دیا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے انہیں سبیل کی ہدایت کر دی ہے۔ سبیل کوئی چیز ہے جس کی ہدایت اللہ نے کی ہے، وہ سبیل وہی ہے کہ جس تک پہنچنا گویا اللہ تک پہنچنا ہے۔ یاد رہے کوئی ایسا وجود ہے جو اللہ جس کی ہدایت کرتا ہے، اللہ ان تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ عجیب مسلمان ہے، کہتا ہے کہ اللہ نے ان تک پہنچایا ہے، مگر ہم تو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔
یہ کیسے اللہ تمہارے پہنچنے کو مان لے گا جو تم ان کے بغیر آنا چاہتے ہو کہ جن کے ذریعے اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اب آپ ذرا اسی مجلس کی مثال لے لیجئے کہ اگر اس مجلس کے اختتام پر ہمارے دوست منتظمہ دروازے پہ ٹوکرا دے کے کسی کو کھڑا کرتے ہیں کہ تبرک بانٹیے، وہ دینے والا ایک ہے توجہ، اور لینے والے ہزار ہیں. تو جب دینے والا ایک ہو اور لینے والے زیادہ ہوں تو پھر مسائل بھی ایجاد ہوتے ہیں، کھوا بھی چھلتا ہے، گھٹنا بھی جی پھوٹ سکتا ہے، اور پیر کا انگوٹھا بھی چھل سکتا ہے، اور پھر رشتہ داریاں بھی بنائی جا سکتی ہیں. وہ آواز لگے کہ چاچا مجھے دے دو، کوئی کہے کہ ماموں مجھے دے دو. یہ تو پرانا طریقہ ہے نا کہ جب کچھ لینا ہوتا ہے تو رشتہ داریاں بنائی جاتی ہیں نا. تو یہ اور پھر ایسے کیفیت میں تو پھر بانی کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی ایک اور دروازہ کھولو، بھائی تیسرا دروازہ بھی کھولو، چوتھے آدمی کو بھی کھڑا کرو. جیسے جیسے دینے والے بڑھتے جائیں گے ایسے ایسے فساد کم ہوتا چلا جائے گا. اور شاید کربلا کا بڑا پیغام بھی یہی ہے کہ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اب اس مثال میں جو میری مراد تھی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی جا کر دروازے پر اس دینے والے سے نہ لے اور کہے کہ میں تو بانی سے لوں گا، میں تو ان سے لوں گا جنہوں نے مجلس کی ہے، میں تو ان سے نہیں لوں گا، اور آ کے کہے میں تو آپ کے ہاتھ سے لوں گا، تو ہر آدمی تو لاڈلا نہیں ہوتا. تو جواب دیا جائے گا اگر اس سے نہیں لوگے تو تم ہم سے گویا مخالفت مول لے رہے ہو. یہ ہمارا نظام ہے. جو بانی مجلس کے انتظامیہ کے ساتھ تعاون نہ کرے تو بانی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ نے بھی تو کوئی رستہ دکھایا ہے، تم کہہ رہے ہو اس پہ نہیں چلیں گے. ہم اس پہ نہیں چلیں گے، ہم تو ڈائریکٹ اس سے مانگیں گے. تو یقیناً پھر اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے بتائے ہوئے رستے پہ نہ چلتے ہوں اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہتے ہوں. البتہ اس وقت میرا موضوع عقیدہ توسل نہیں ہے، مگر دل کر رہا ہے ایک جملہ کہہ دوں. آپ سے اگر کوئی کہے نا کہ ہمیں تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، جی ہمیں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ ان سے پہلے تو یہ کہہ دیا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تم اس قابل بھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو؟ تم اس قابل بھی ہو؟ تمہاری کوئی حیثیت بھی ہے؟ جبریل امی علیہ السلام ہونے کے بعد وہاں ٹھہرے رہ گئے کہ جہاں نبی آگے جا رہے تھے، اور سرکار نے پوچھا تو فرمایا میں آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. جی ڈائریکٹ بات کرنے والا یا محمد ہے یا جس لہجے میں اللہ بات کرتا ہے وہ علی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد. حتی آپ کی توجہات تو ایک منزل اور اسی باب میں رہ جاتا ہوں تو اچھا ہے. جی یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ چاہیے. جنہیں اللہ نے بغیر کسی واسطے کے جن سے بات کی ہو انہوں نے بھی اللہ سے بات کرتے ہوئے واسطہ بنایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود آ کر سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی راز عطا فرمائے. سرکار نے فرمایا ذرا حجرے میں چلے جاؤ. جاتے ہیں حجرے میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ علی مولا سجدے میں ہیں اور سجدے کی حالت میں مناجات کر رہے ہیں اللہم اغفر للخاشع اللہم اغفر للخاطئین من شیعتی بحق محمد. یا اللہ میرے گناہگار شیعوں کو مصطفیٰ کے صدقے میں معاف کر دے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ منظر دیکھ کر جب باہر آیا تو میں نے نبی کو سجدے میں دیکھا جو حالت سجدہ میں کہہ رہے تھے اللہم اغفر للخاطئین من امتی بحق علی. یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کو علی کے صدقے میں معاف کر دے. یعنی نبی اللہ سے بات کریں تو علی کو وسیلہ بنائے اور علی اللہ سے بات کریں تو نبی کو وسیلہ بنائے. اگر یہ بات کسی کے گلے سے اترنے میں مشکل ہو رہی ہے تو میں بڑی مثال دے دیتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ نبی بھی تو پڑھتے تھے.
یہ مولا علی بھی تو پڑھتے تھے سورہ توحید، سورہ الحمد، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، قاعدہ قانون یہ ہے کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوگی. تو سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ولدالین تک نبی بھی تو پڑھتے تھے، مولا علی بھی تو پڑھتے تھے. تو جب مولا نبی پڑھتے تھے تو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کس کو سوچتے تھے؟ اور جب مولا علی پڑھتے تھے تو کس کو سوچتے تھے؟ یہ پورا گھرانہ حقیقت میں ایک ہے. نبی سوچتے تھے علی کو، علی سوچتے تھے نبی کو. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر. اب بھی اگر کسی میرے کبھی کبھی مجلس میں آنے والے دوست کے لیے یہ ذرا سنگین ہو گئی ہو بات، تو میں تھوڑی سی اور بات کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ ان دونوں کی، ان 14 کی حقیقت ایک ہی ہے. یہ بظاہر ہمیں مختلف نظر آتے ہیں، حقیقت میں ایک ہیں. جس کی ایک روشن دلیل یہ ہے کہ جب چادر کے باہر تھے تو حسن تھے، حسین تھے، علی تھے، فاطمہ تھی، نبی تھے. جب چادر میں آ گئے تو بی بی فرماتی ہیں فلم مکتملنا، جب ہم کامل ہو گئے. جب کامل ہو گئے تو جبریل بھی کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحتل کے ساتھ، یا اللہ چادر میں کون ہے. یہ سب حقیقت میں ایک ہیں، جلوے ان کے مختلف ہیں. تو سرکار فرماتے ہیں انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے 2 ٹکڑے ہیں. تو ایک نور کے 2 ٹکڑے، یعنی اس طرف سے دیکھو تو نبی نظر آئے، ایک اور جانب سے دیکھو تو علی نظر آئے. ان دونوں کی حقیقت ایک ہے، ان دونوں کا وجود، حقیقی وجود ایک ہے. لہذا یہ وہ ہیں کہ جن کو وسیلہ قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، جن کے ذریعے سے ہم اللہ سے بات کریں گے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے بات کرو. اور یہ وہ انسان کہ جو قابل ذکر انسان، اللہ تعالی الانسان حین من الدہر، جی کبھی انسان پر ایسا وقت نہیں آیا جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، ہمیشہ سے قابل ذکر انسان. اور ایک وہ انسان کہ جو نطفے سے بنا ہے، جو کنکتے پانی سے بنا ہے، جو متحرک پانی سے اور مختلف مراحل سے بنا ہے. گوشت کا لوتھڑا تھا، پھر ہڈیاں بنی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھا، پھر ایک مرتبہ اس کے اندر حرکت آئی، اور پھر ایک وہ کامل الخلقت ہوا، اور پھر دنیا میں آ گیا، اور پھر اس شکم مادر سے، اس جنین کی کیفیت سے ایک انسان کی شکل میں. تو یہ جو انسان ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ انا ہدینا السبیل، ہم نے اس کو رستہ دکھا دیا ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شاکر بنے یا اس کی مرضی ہے کہ یہ کافر بنے. عزیزان گرامی، میں گزشتہ 3 مجلسوں میں یہی اپنے عزیزوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ انسان کی مختلف قسمیں ہیں. انسان نہیں ہے، ہر انسان نہیں ہے، اور ہر نظر آنے والا انسان ایک جیسا نہیں ہے. یعنی مختلف، ایک جیسا انسان آپ کو نظر آئے گا مگر وہ حقیقت میں مختلف ہوگا. اب یہ جو مختلف انسان ہے نا، ان کے نام کیا کیا ہیں؟ ہم نے ایک مجلس میں کہا کہ قرآن مجید نے کبھی اسے شیطان کہا ہے، کہ قرآن نے اسے کبھی حیوان نے کہا ہے، کہ قرآن نے کبھی اسے پتھر کہا ہے، قرآن نے اسے کبھی حیوان سے زیادہ پستر کہا ہے، اور اسی انسان کو قرآن مجید نے خلیفۃ اللہ کہا ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ دونوں انسان ایک جیسے نہیں ہیں. ایک قابل ہدایت انسان ہے اور ایک قابل ذکر انسان ہے، ایک ہادی انسان ہے. یہ دونوں کے اندر فرق ہے. ایک قسم اور بھی انسان کی قرآنی زبان میں، ایک قسم اور بھی ہے انسان کی، یعنی تقسیم ہوتا ہے انسان 2 عنوانوں کے ساتھ قرآنی زبان میں. جہاں سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7 میں ارشاد ہو رہا ہے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اس آیت کریمہ میں میرے عزیزو، اللہ نے اپنی آیات کو 2 عنوانوں کے ساتھ یاد کیا ہے. یاد رہے کہ آیات سے مراد قرآنی آیات بھی ہیں، اور آیات سے مراد اللہ کی
سب سے بڑی آیت یعنی انسان بھی ہے. انسان بھی دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں. قرآن کی آیات دو حصوں میں تقسیم ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرما رہا ہے منہ آیاتم محکمات، یعنی محکم آیات، یہی ہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ وَأُخَرُ متشابہات، دوسری قسم جو ہے آیات کی وہ متشابہات ہیں. پھر قرآن یہ بھی بتا رہا ہے کہ محکمات کے ہوتے ہوئے متشابہات کی پیروی کرنے والوں کے بارے میں اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا جانتا ہے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ کچھ رہنمائی کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے، فیتبعون ما تشابہ من، وہ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کی طرف جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ میٹھا پانی چھوڑ کے کوئی کڑوے پانی کی طرف جاتا ہے؟ پانی تو ہوتا ہے، زندگی تو وہ بھی دے سکتا ہے، فصلیں تو وہ بھی اگا سکتا ہے، پانی تو وہ ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الجھنیں بڑھانے والی چیزوں کو چھوڑ کر شفاف چیزوں کی طرف کوئی نہ جائے، یعنی انہیں لے لے اور اس کی طرف کوئی نہ جائے؟ یہ نہیں ہوتا کبھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو محکمات کے ہوتے ہوئے متشابہات کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، یہ دو طرح کے لوگ ہیں. صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں. یعنی ان کا مقصد، دو مقصد ہیں ان کے، یہ دو مزاجوں کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ کہ جو وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں پہ زنگ لگ چکا ہے، ٹیڑھے دل والے لوگ، بیمار دل لوگ، شریر لوگ، شیطان صفت لوگ، جو کیا کرتے ہیں؟ وہ اتباع کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، وہ آیات محکمات کو چھوڑ کر آیات متشابہات کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں. میں نے جو مولانا یہ جملہ کہا نا کہ اس سے مراد صرف قرآن کی آیات نہیں ہے، انسان بھی دو طرح کے ہیں، محکم انسان، متشابہ انسان. یہ جو متشابہ انسان، یہ کیسے میں کہہ رہا ہوں؟ یعنی میرے پاس کوئی مضبوط بات ہونی چاہیے نا کہ میں نے قرآن کی آیات کے لیے آیت آئی ہے، یا یہ قرآن کی آیات کے علاوہ اللہ کی اور آیات کی طرف بھی رہنمائی کر رہی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، یہ جو اتباع کا لفظ ہے نا، یہ ہمیں اس بات کی رہنمائی کر رہا ہے، کیونکہ اگر قرآن صرف مراد لیا جائے تو قرآن کی اتباع نہیں ہوتی، قرآن کی اطاعت ہوگی. اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے. جہاں اقوال کی پیروی کی جائے وہاں لفظ اطاعت آئے گا، اور جہاں افعال کی پیروی کی جائے، اعمال کی پیروی کی جائے، وہاں لفظ اتباع آئے گا. میں لفظوں کو اور دوبارہ سے دہراتا ہوں. جہاں اقوال کی پیروی حکم دیا جا رہا ہو وہاں اطاعت کا لفظ آئے گا.
اب میں ابھی وسیلے پر بات کر رہا تھا، یہاں میں اس آیت سے بھی ذرا وسیلے کے منکروں کو ایک جملہ کہہ دوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ محمد. کہ یہاں پروردگار عالم نے وما یعلم تاویلہ الا اللہ کہہ کر آیت کو مکمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ جانتا ہے کہ قرآن کی آیات متشابہات کی تعویل کیا ہے، بس کہہ دیتا یہیں تک. مگر اس نے کہا وَرَاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، راسخون فی العلم اللہ نہیں ہے، مگر اللہ چاہتا ہے میرے ساتھ ان تک بھی پہنچو، انہیں بھی مانو کہ جو تمہیں بتائیں گے کہ میں کون ہوں. قرآن مجید میں وسیلے سے متعلق اور مفہوم وسیلے سے متعلق میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی آیت آپ کو ملے گی جس کے اندر اللہ نے اپنے ساتھ نبی کو نہ جوڑا ہو، اللہ نے اپنے ساتھ ان لوگوں کو نہ جوڑا ہو کہ جنہیں نبی کی رسالت پہ گواہ بنایا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ پر پیغام وسیلہ پایا جاتا ہے. نہیں چاہتا اللہ، ایسے مسلمان کو پسند ہی نہیں کرتا جو اللہ کو مانتا ہو اور نبی کو نہ مانتا ہو. اور ذرا کھل کے کہہ دوں، جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے اسے مسلمان نہیں شیطان کہتے ہیں. شیطان نے یہی تو کیا. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. آپ اس سے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ بات آگے جائے، مضمون بدل دوں؟ نہیں تو صلوات پڑھیں ایک اور. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اب یہ محکم، بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، مجھے برداشت فرما رہے ہیں آپ. اب یہ محکم انسان اور متشابہ انسان، جیسے قرآن کی آیات محکم اور قرآن کی آیات متشابہ، ایسے انسان بھی دو طرح کے ہیں. انسان محکم جسے قابل ذکر اللہ نے کہا ہے، انسان متشابہ جسے اللہ نے مختلف مراحل سے گزار کر انسان بنایا ہے. یہ متشابہ انسان ہے. یعنی مجھے کچھ دیر کے لیے اللہ کرے کہ میری بات منتقل ہو، معصومین کے علاوہ جتنے ہیں نا وہ متشابہ ہونے کے خطرے میں ہیں. مجھے اس سے زیادہ ملا نہیں کچھ منتقل کرنے کو لفظ. چہاردہ معصومین کے علاوہ، ائمہ اہل بیت کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ، یا جو اہل بیت کے قرین اور قریب جن کو محفوظ عن الخطا کہتے ہیں، جو عصمت ائمہ اہل بیت پہ دلیل عصمت قرار پاتے ہیں، جن میں سب سے بڑا نام مولا عباس کا نام ہے، جن میں ایک روشن نام جناب زینب کبریٰ کا نام ہے. صلوات پڑھ لیں سیدہ کے ذات پر. تنگ ہو جائیں گے اگر انہیں میں آگے کہوں گا آنے کا، تو تنگ ہوں گے، تنگ بیٹھ جائیں گے. کیا کریں، تھوڑا سا آگے بھی ملائیں. آ جائیے، تھوڑی زحمت کر لیجئے. ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آ گیا. یہ اس سے بلند صلوات پڑھیے. یہ میرے سیدھے ہاتھ پہ تھوڑی سی جگہ ہے، اگر میرے احباب، میرے عزیز تھوڑا سا آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. ہم سب ان چہاردہ معصومین کے علاوہ اور جو ان کی عصمت پہ دلیل ہیں، جو ان کا دروازہ ہے، مولا عباس باب الحسین ہے جی، جناب زہرا، جناب زینب ثانی زہرا ہیں، حضرت زید شہید، حضرت سید محمد ولد، حضرت اسماعیل،
اور حضرت علی اکبر علیہ السلام، شہداء کربلا، اصحاب خاص امام حسین جن میں ابو بصیر جیسی شخصیات، جی مولا ابن خنیس، حضرت ابو حمزہ صومالی، وہ جو اصحاب اجماع ہیں، خاص طور پر جنہیں 18 وہ اصحاب جنہیں ائمہ نے فرمایا کہ اگر یہ کوئی بات کہیں تو سمجھو ہم نے کہا ہے، وہ ہستیاں، وہ دلیل عصمت ہیں ائمہ اہل بیت کے لیے. یہ محکم شخصیات ہیں جی، یہ قابل ذکر ہستیاں ہیں. مگر ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا، میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا، ہم سب معرض خطر میں ہیں، ہم سب خطرے میں ہیں. اور کس بات کے خطرے میں ہے کہ ہم متشابہ ہو سکتے ہیں. بھائی روزانہ تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں، ہر آن خطرہ ہے، ہر آن، ہر لمحہ خطرہ ہے، ایک ایک لمحہ خطرے میں. وہ جو ان الانسان لفی خسر والی آیت ہے نا سورہ والعصر کی، سنی عالم دین تفسیر کبیر کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ میں اس آیت کو میں ہضم نہیں ہو پا رہی تھی مجھ سے، میں اس کو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان الانسان لفی خسر کا مطلب کیا ہے، انسان خسارے میں ہے، کیا مطلب خسارے میں. تو کہتے ہیں کہ جگہ ایک دفعہ میں ایک بازار سے گزر رہا تھا تو برف والا، سلج برف والا آواز لگا رہا تھا کہ رحم کھاؤ اس انسان پر جس کا سرمایہ گھل رہا ہے. تو کہنے لگے کہ وہ برف کیونکہ پگھل رہا تھا، تو اس منظر کو دیکھ کر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ ایک ایک لمحہ اس کی گھبراہٹ میں اضافہ ہے کہ اگر یہ نہیں بکا تو جب تک نہیں بکے گا، جب تک منزل پہ نہیں پہنچے گا، جب تک کہ اس کا اصلی پیسہ مجھے اور کچھ منافع نہیں ملے گا، میں خطرے میں ہوں کہ نہ جانے کب کتنی دیر لگے اور یہ سارا میرا برف گل جائے. تو انسان بھی ایک ایک لمحے میں، ایک ایک لمحہ اس کا خطرے میں، کب کیا ہو جائے، کب کہاں پیر پھسل جائے، کب کہاں آنکھ بھٹک جائے، کب کہاں ہاتھ بھٹک جائے. جی زیادہ تر ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ہیں نا مجلس میں، تھوڑی گردن ہلائیے. تو ہمارے تو ماشاءاللہ ثقافت کا حصہ ہو گیا حرام خوری. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو یہ کب ہاتھ بھٹک جائے، کبھی آنکھ بہک جائے، کہاں زبان بہک جائے، کہاں قدم ڈگمگا جائے، کہاں دل دھڑکنا شروع ہو جائے، یعنی دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو جائے. جی ہر آن انسان خسارے میں. کیا کریں کہ اس خسارے سے بچیں؟ میں ان جوانوں اور کم سن ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں، کیا کریں کہ ہم خسارے سے بچیں؟ ایک روشن، واضح، محکم، مضبوط رستہ عزاداری امام حسین. اس مجلس سے جڑے رہنا، اس فرش عزا سے وابستہ رہنا ہمیں وہ خطرے سے بچانے کا بہترین روشن ترین نسخہ ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جی وہ جو انسان متشابہ ہے، جی انسان محکم، آیات محکمات، مضبوط لوگ. اچھا، اس لفظ محکم کے ساتھ یعنی آیات محکمات کے ساتھ ایک اور بھی تشبیہ پروردگار عالم نے ان 14 ہستیوں کے لیے یاد کی ہے قرآن میں، اور وہ ہے شجرہ طیبہ. شجرہ طیبہ. تو شجرہ طیبہ، اس کے لیے کیا کہا ہے قرآن نے؟ اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں. تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر موسم میں اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے. کوئی ہے دنیا کا درخت جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو؟ اور جو اتنا پھلدار درخت ہوتا ہے نا، اس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکتی ہیں، آسمانوں کی طرف نہیں جاتے. یہ کون سا درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے اور اس کی ٹہنیاں آسمانوں میں ہیں؟
تو ماننا پڑے گا یہ وہ درخت ہے جو زمین والوں کو آسمان والوں سے اور آسمان والوں کو زمین والوں سے جوڑتا ہے۔ یہ ہر موسم میں کون سا درخت ہے پھل دینے والا؟ یہ ہر موسم سے مراد تؤتی اکلہا کل حین، ہر زمانے میں پھل دیتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے ہاتھوں میں اگر زنجیر بھی بندھی ہوئی ہو تو یہ لوگوں کو آزادی دلوا رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں اگر فاقے بھی ہو رہے ہوں تو یہ لوگوں کو روٹیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھلانے والے لوگ ہیں، یہ دینے والے لوگ ہیں۔ ایک جگہ میں نے کہا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ گھرانہ، اسی محکم گھرانے کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہی آیات محکمات کے بارے میں، یہی شجرہ طیبہ کے بارے میں ایک جگہ اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے والذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک گھرانہ ایسا ہے جو دارائی میں بھی عطا کرتا ہے اور ناداری میں بھی عطا کرتا ہے۔ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ تو مجلس کے بعد ایک جوان میرے پاس آ گیا، مولانا پیسے ہوں گے تو دیں گے؟ میں نے کہا یہی غلط فہمی ہے، تم دینے والے ہوتے تو پیسہ ہوتا۔ صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ۔ ماشاء اللہ۔ یہ پیسے سے سخاوت کا کوئی تعلق نہیں ہے، پیسے سے سخاوت کا کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ سخاوت تو ایک امر قلبی ہے، ایک کیفیت قلبی ہے، ایک جذبہ ہے، ایک کیفیت ہے جی۔ جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی سخی ہو سکتا ہے۔ یہ والا گھرانہ جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، یہ محکم گھرانہ اور ہے، یہ شجرہ طیبہ اور ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اللہ نے ہمیشہ تولا کے ساتھ تبرہ رکھا ہے، اللہ نے ہمیشہ حضرت موسیٰ کے ذکر کے ساتھ فرعون کا ذکر رکھا ہے، حضرت ابراہیم کے ساتھ نمرود کا ذکر رکھا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے بھائی، شجرہ طیبہ ہے تو شجرہ خبیثہ کو بھی بتائے گا، آیات محکمات ہیں تو آیات متشابہات کو بھی بتائے گا جی۔ اسلام شناسی ہے تو کفر شناسی بھی لازم ہے، پہچانو تو صحیح کہ کفر کا مزاج کیا ہے، اس وقت تک اسلام کا مزاج سمجھ میں نہیں آئے گا جی۔ رات آئے گی تب پتہ چلے گا دن کی قدر کیا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کو پروردگار عالم انسان کا ذہن کھولنے کے لیے اور اس کو ہدایت دینے کے لیے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھتا ہے۔ اب یہ محکم انسان، یہ شجرہ طیبہ، یہ ہر حال میں پھل دینے والا درخت، یہ 14 ہستیوں کو اللہ نے یاد کیا ہے۔ اور متشابہ، دیکھیے جس طرح آیات متشابہ ہیں اسی طرح انسان بھی متشابہ ہیں، اور جو متشابہ انسان ہیں وہ کبھی اپنے معلومات اور اپنے علم اور اپنے ذہن سے متشابہ ہیں، تھوڑی دیر آپ برداشت کریں گے مجھے، اور کبھی وہ اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے سے متشابہ ہے، یعنی وہ علمی اعتبار سے متشابہ ہے اور یا عملی اعتبار سے متشابہ ہے جی۔ جو علمی اعتبار سے متشابہ لوگ ہیں ان کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں، 3 عنوانوں کے ساتھ یاد کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا عنوان تو وہ لوگ کہ جو خود پسند ہیں، ذات کے اسیر ہیں، اپنی ذات سے باہر نکلنا ان کے لیے قیامت ہے جی۔ ان کے پیروں کی زنجیر ان کی انانیت ہے، ان کا سب سے بڑا بت ان کی خود پرستی ہے، خود پسندی پھر خود پرستی۔ پہلے مرحلے میں خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اور پھر اتنا اچھا سمجھنا کہ پھر اپنی ہی پرستش شروع کر دینا۔ یہ جو خود پسند اور خود پرست لوگ ہیں، ذات کے اسیر لوگ ہیں، یہ متشابہ لوگ ہیں، یہ متشابہ لوگ ہیں، یہ الجھے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کبھی فتنہ پھیلا رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے پسند کا کوئی نظریہ دے رہے ہوتے ہیں،
یہ روزانہ رنگ بدلتے ہیں، یہ روزانہ ڈھنگ بدلتے ہیں، یہ روزانہ در بدلتے ہیں، یہ روزانہ گھر بدلتے ہیں. یہ سوکھے پتوں کی طرح ہیں کہ وہاں سے ہوا کا جھونکا یہاں آیا تو یہ یہاں آ پڑے، اور اگر ہوا نے رخ بدلا تو یہ وہاں جا پڑے. جی روزانہ بدلنے والے لوگ، چند چہروں والے لوگ، کئی پہلو رکھنے والے لوگ، جی کئی زاویوں سے بات کرنے والے لوگ، یہ روزانہ در بدلنے والے اور ہیں، اور جو اس مجلس میں آنے والے لوگ ہیں وہ اور ہیں. ہم جس گھرانے سے جڑے ہوئے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں. حالات کو اپنے حق میں موڑنا اس گھرانے نے سکھایا ہے، بھٹکنے سے بچانا اس گھرانے کا ہنر ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ لوگ جو علمی طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ان سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. علامہ اقبال کے 6 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے. ظاہر ہے وہ ہندوستان کے دور میں 1935 میں ان کا انتقال ہو گیا. ہند میں وہ دفن پاکستان میں، مگر ہندوستان سے بھی ان کو اپنے وطن سے اتنا ہی پیار تھا جتنا ان کو مسلمانوں سے پیار تھا. یعنی مسلمانوں سے پیار ہونا ان کا پاکستان بنا گیا، اور ہندوستان سے پیار ہونا انہیں اس خطے کے لیے رہنما بنا گیا. تو کہتے ہیں ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کوئی لذت کردار نہ گفتار عمیق. نہیں شعر کو شعر کی طرح سنیں بھائی، شعر کو ذرا شعر کی طرح لیجئے. جی وہ کہتے ہیں ہند میں حکمت دین کوئی یا دین کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کوئی لذت کردار نہ گفتار عمیق. جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. بڑے عنایت مولانا توجہ کر رہے ہیں. کہتے ہیں ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ سکھاتی ہی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. یہ سکھاتی ہی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. بھائی صلوات پڑھیں تو میں ایک اور مصرع سناؤں. اللہم صلی علی. یہ متشابہ انسانوں کی علامہ اقبال تعریف کر رہے ہیں، تعارف کروا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. یہ متشابہ لوگ، جی قرآن اپنی پسند سے بیان کرنے والے. قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے. تم تو حافظ قرآن تھے، حافظ قرآن تھے تو تمہیں ایک ہی آیت کیوں یاد رہ گئی جو تمہارے مطلب کی آیت ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. تمہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یاد رہا، تمہیں قرآن کی یہ آیت یاد نہیں رہی. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما، سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما، اور یا اللہ مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، نبی سے اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھ سے کہو کہ مجھے مضبوط مددگار عطا فرما. جو اللہ کی طرف سے مضبوط مددگار آیا ہے اسے علی کہتے ہیں. تمہیں یہ آیت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. میں
نے ایک مجلس میں شاید کہا تھا کہ اسی ہولیے میں پھرتا ہوں پوری دنیا میں، تو ہر سفر میں کوئی نہ کوئی ایک تو کم سے کم، ورنہ تو 20 لوگ بھی آئے ہیں جو برابر میں آ کے بیٹھے ہیں، جی آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں؟ تو میں پہلا جواب دیتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں، تو پھر گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات تو گھنٹوں بیٹھنا ہوتا ہے رستوں میں مختلف ایئرپورٹس کے اوپر۔ تو ایک صاحب کہنے لگے مولانا آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی مثلاً؟ کہنے لگے ایک مثال ہے، مثلاً مثال یہ ہے کہ علی وارث تغرے لکھے جاتے ہیں، اور صاحب فریم کروا کے اپنے گھروں میں اور ڈرائنگ روموں میں، اور وہ گاڑیوں کے پیچھے بھی لکھتے ہیں علی وارث۔ تو میں نے کہا جی اس میں کیا مسئلہ ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں علی وارث۔ میں نے کہا مولانا آپ نے قرآن کتنا پڑھا ہے؟ کہنے لگے آپ کو میں بتا نہیں پایا، میں تو حافظ قرآن ہوں۔ تو میں نے کہا میری مشکل آسان ہو گئی، آپ حافظ قرآن ہیں تو پھر مجھے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنائیے، اور آپ یقین جانیے انہوں نے سنا دی، اور جب انہوں نے سنا دی تو میں نے کہا اس کا ترجمہ بھی کر دیجئے، اس کی تفسیر بھی بتا دیجئے، اور ظاہری آیت کا ظاہر بھی بتا دیجئے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ آپ یقین جانیے آیت پڑھنے کے بعد وہ تھوڑی دیر بیٹھے اٹھ کے چلے گئے، اور آیت انہوں نے واقعی سنائی، اور وہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور میں ذکر یعنی تورات کے علاوہ لکھ دیا ہے۔ جی ذکر ہم نے لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ، ہم نے زبور میں مِن بَعْدِ الذِّكْرِ یعنی تورات کے علاوہ، ذکر سے مراد یہاں تورات، ہم نے زبور میں لکھ دیا، تورات میں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے تو قرآن میں بھی لکھ دیا نا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تین جگہ لکھ دیا ہے، پکی دستاویز ہے، جہاں جہاں کاغذ جمع ہونے چاہیے ہم نے کرا دیے ہیں۔ جی ملکیت مکمل ہے۔ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے یہ 3 جگہوں پہ لکھ دیا ہے کہ اس زمین کی، اس مکمل زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے۔ میں نے کہا مولانا آپ ایک علی وارث پہ چڑھ رہے ہیں، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور بلند صلوات۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ یہ علمی تشابہ کا شکار لوگ، متشابہ افراد جو علمی اعتبار سے متشابہ ہیں، خود پسند، خود پرست۔ دوسری قسم بتا دوں، جاہل مرکب۔ جاہل مرکب، جی جاہل کی قسمیں پھر کسی اور موقع پہ، مگر ایک قسم جاہل کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم جاہل کی جاہل مرکب، اور جاہل مرکب اسے کہتے ہیں جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا۔ یہ کیسا جاہل ہے بھائی؟ جو جانتا ہے کہ نہیں جانتا وہ بھی تو جاہل ہے، وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا، مگر ایک ایسا بھی جاہل ہے کہ جو نہیں جانتا کہ نہیں جانتا، اسے اندازہ ہی نہیں ہے کہ نہیں جانتا۔ اسے کہتے ہیں جاہل، تھوڑا سا بول دیجئے، جاہل مرکب۔ یہ جو جاہل مرکب ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے، یہ خود تو ڈوبتا ہے، اس کے پیچھے دنیا لگ رہی ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جس کے لیے مجھے حدیث یاد آ رہی ہے، میرے مولا علی نے یہ جاہل مرکب کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں ربا جاہل ربا عالم قد قتلہ جہلہ، کتنے ہی عالم ہیں جنہیں ان کی جہالت نے قتل کر دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ کہتا ہے میں تو جانتا ہوں، اور اسے پتہ ہی نہیں کہ نہیں جانتا۔ یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، اور اسے یہ نہیں پتا کہ نہیں جانتا۔
یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے نبی فرماتے ہیں رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. جاہل مرکب لوگ. اور عزیزان گرامی، یہ جو متشابہ انسان ہیں ان میں کچھ وہ انسان ہیں کہ جو علمی طور پر متشابہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو عملی طور پر متشابہ ہیں. پھر مجھے حدیث مبارک مولا علی کا فرمان یاد آ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں ثلاث قاسمات الظہر، 3 لوگوں نے کمر توڑ ڈالی. معاشرے کی کمر توڑ دی، اپنی کمر توڑ دی، سماج کی کمر توڑ دی. کس کی کمر توڑ دی؟ کمر توڑ دی. اب یہ مولا نے ایک مطلق جملہ ارشاد فرمایا، 3 لوگوں نے کمر توڑ ڈالی. یہ عملی طور پر متشابہ لوگ. اکتا تو نہیں رہے آپ؟ چاہ رہے ہیں بات آگے بڑھے تو ایک بلند صلوات پڑھیں. مولا فرمانے ثلاث قاسمات الظہر، 3 لوگوں نے کمر توڑ دی. جی فرماتے ہیں رجل استکثر عملہ، وہ آدمی جو اپنے عمل کو بڑا عمل سمجھتا ہے. میں نے یہ کیا، اپنے عمل کو بڑا عمل، اپنے کام کو بڑا کام، اپنی نماز کو بڑی نماز، اپنے روزے کو بڑا روزہ. جی اپنے عمل کو بڑا. ظاہر ہے جب بڑا اپنا سمجھے گا تو دوسرے کے عمل کو چھوٹا سمجھے گا. جب اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اپنے عمل کو، تو پھر دوسرے کا عمل تو کہے گا تم نے کیا کیا ہے، کام تو ہم نے کیا ہے. جی تھوڑا سا برداشت کرتے ہوئے مجھے سنیے. ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر ہماری برادری میں، میں اگرچہ مزاجن خامیاں بتانے کا عادی نہیں ہوں، لیکن جلدی سے گزروں گا. جی ہمارے ہاں، ہمارے اداروں میں، میں ظاہر ہے یہاں کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں. صلوات پڑھیں ذرا محمد. جو بانی ہے نا، جس نے بنیاد رکھی ہے، جس نے کوئی بنیادی کام کیا ہے، وہ اسے موت ہی چھڑواتی ہے ادارہ، اور پھر بھی کہتا ہے یہاں تختی لگا دینا. ارے بھائی جوانوں کے حوالے کرو. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہٹ جائیں، اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی ملا لیں، آہستہ آہستہ سکھائیں، تربیت دیں. جی وہ تو آپ کے ساتھ رہیں گے تو سیکھیں گے نا. استکثر عملہ، جو اپنے عمل کو رجل استکثر عملہ، جو اپنے عمل کو زیادہ بڑا سمجھتا ہے. اور رجل نسی ذنبہ، جو اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے. گناہوں کو بھولنا، غلطیوں کو بھولنا. ذنب سے مراد یہاں گناہ بھی ہے، غلطی بھی ہے، خطا بھی ہے، غلط فیصلے بھی ہیں، غلط رائے بھی ہے، غلط اقدامات بھی ہیں. جو اپنے ان غلط فیصلوں کو، غلط اقدامات کو بھول جاتا ہے تو پھر وہ دوبارہ کرتا ہے غلطی، پھر اور فساد کا سبب بنتا ہے. رجل نسی ذنبہ، اور رجل، اللہ اکبر، اعجب برائیہ. اور تیسرا وہ بندہ ہے جو اپنی رائے کو سب سے اچھی رائے سمجھتا ہے. بھائی جب 14 رکنی ٹرسٹ ہے، 14 رکنی کمیٹی ہے، مثلا 12 رکنی جو ہے وہ ایک انجمن ہے، تو سب کی رائے ہے نا. اکثریت کی معقول رائے کے اوپر فیصلہ ہو گیا. یہ باہر جا کے کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس لیے کہ میری رائے نہیں مانی. بھیا آپ اس کا حصہ ہیں. اچھا دستخط بھی کراتے ہیں بعض لوگ تو، اور باہر جا کے کہتے ہیں وہ غلط ہوا ہے فیصلہ. بھائی کیوں غلط ہوا ہے؟ ہم نے تو یہ کہا تھا. بہت بڑا اس وقت ہمارے یہاں کا مسئلہ ہے اداروں کا.
مجموعی طور پر مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، انجمنوں میں، ٹرسٹ میں، مختلف جو فورم ہمارے ملکوں میں بنے ہوئے ہیں، وہ میں نہیں مانتا، وہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، یہ غلط رہا فیصلہ ہوا ہے. بھئی آپ وہاں بیٹھے رہے، آپ نے وہاں دستخط کیے، نہیں میری رائے یہ نہیں تھی، اور اس کی وجہ سے پھر فساد پھیلتا ہے، پھر ادارے تباہ ہوتے ہیں، پھر اداروں میں شرم آتی ہے کہتے ہوئے، میں نہیں کہہ پا رہا، میری لکنت ہو رہی ہے کہ پھر مقدمات ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو عدالتوں میں کھینچتے ہیں، کیونکہ یہ کہتا ہے میری رائے، او عجیبہ بے رائے، میری رائے مانو تو سب صحیح، مجھے صدر بنا دو بس. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نہیں تو سلوات پڑھ لیں. سارے جھگڑے اس پر کہ مجھے جی عزیزو، متشابہ انسان اور متشابہات سے نکلنے کا واحد رستہ، واحد ذریعہ محکمات سے جوڑنا ہے. اور اس وقت میں اور آپ ایک کشتی میں سوار ہیں جسے نبی نے کشتی نجات قرار دیا ہے. یا حسین، اللہم صل علی ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. یہ ذکر کربلا، یہ ذکر امام حسین کشتی نجات ہے. ہم اپنے عقائد، نظریات کی تقویت کے لیے فضائل سنتے ہیں، اپنی مضبوطی کے لیے ہم مصائب اپنی مضبوطی کے لیے بھی سنتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ صابر کو یاد کرنے والا خود صبر نہ کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ہمارا مقصد صرف یہی نہیں ہے، ہمارا مقصد اس سے ہٹ کر، اس سے بالا تر بھی ہے. وہ یہ کہ پرسہ دیں اس ماں کو جو مجلس عزا میں سننے والوں سے پہلے آ کے بیٹھ جاتی ہے، جو ذکر امام حسین میں جب آتی ہے فی یدہا خرقۃ، تو ان کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تسم دموع الباکین، رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں. مجلس میں میری ماں بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ چبھ جائے. ایک دادی پوتی کو لے کر آتی ہے، اجرکم علی اللہ. اور جب آپ ایسے روتے ہیں نا، آوازیں بلند ہو رہی ہیں، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تو وہ پوتی دادی سے پوچھتی ہے، دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ جواب دیتی ہیں، بیٹا یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں. تو کہتی ہیں، دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرے بابا کو یوں پیاسا نہ مارا جاتا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. آمادہ مجمع ہے، رونے کی تیاری سے آپ بیٹھے ہیں، مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. ایسا ہی حق ہے جب روئیں نا مجلس میں تو ہمیں ایسے رونا چاہیے جیسے ہمارے گھر میں کسی جوان کے میت تھا. امام رضا دعا دیتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، امام حسین پر رونے والوں کو امام رضا ہاتھ اٹھا کے دعا دیتے ہیں. امام محمد باقر تو مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر عزاداروں کے لیے دعا کرتے ہیں. امام جعفر صادق بھی ایسے ہی. جی امام موسیٰ کاظم نے ساری زندگی اپنے جد کو یاد کیا. ائمہ اہل بیت چاہتے یہ ہیں کہ جب ہمارے جد کا ذکر ہو
تو پھر تکلف کر کے عزاداری نہ کرنا، عاجزی کے ساتھ، فقیری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ہمارے جد کے ذکر میں شامل ہو جانا۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے، اللہ آپ کے بدنوں کو بار بار کربلا لے جائے۔ مگر جب ہم مجلس میں مصائب سنتے ہیں نا تو اتنی دیر کے لیے ہمارا ذہن کربلا چلا جاتا ہے۔ چلیے چلیے میرے ساتھ کربلا چلیے۔ حسین مولا لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ رونے والوں، امام نے جو لاشیں اٹھائے نا ان میں ایک لاشا جس پر بہت روئے، وہ چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حق ہے، ایسے ہی رونے کا حق ہے۔ علی اصغر کا لاشا، جب میرے مولا نے صدائے استغاثہ بلند کیا نا، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، تو خیموں میں رونے کی آواز بلند ہوئی اور امام کے کان میں بیٹیوں کی، بہنوں کی، بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ کسی گھر کے مرد کے لیے یہ گوارا نہیں ہوتا کہ اس کے ہوتے ہوئے اس کے گھر کی عورتیں روئیں۔ ہاں، امام فوراً پلٹ کر آئے، بہن زینب تم رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا، جب آپ دشمن کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، آپ کہتے ہیں کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آتا۔ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا، بھیا یہ بچہ خود کو جھولے سے گرا دیتا۔ امام نے فرمایا اس کی ماں سے کہو اسے مجھے گود میں دے دے، لاؤ اس کی ماں سے کہو کہ اسے میری گود میں دے دے۔ اب جناب رباب خیمے میں بچے کو تیار کر رہی ہیں، اجلا سا کرتا پہنایا، آنکھوں میں سرما دیا، بالوں میں کنگھی کی اور پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے فرمایا علی اصغر، اگر جنت میں دادی نے پوچھا تمہاری ماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا پلانے کو پانی نہیں تھا۔ اور میر انیس کہتے ہیں بنا کر شکل مجاہد کی، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، بنا کر شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، امام کی گود میں دیا۔ مولا میں علی اصغر کو تیار کر کے لے آئی۔ امام نے بچے کو اپنی گود میں لیا، بچے کی پیشانی کا بوسہ دیا، ماں بچے کو رخصت کر رہی ہے۔ اجر و کمال اللہ، جب جناب علی اصغر کا ذکر ہونا تو اس بچے کی ماں کو سلام ضرور کیا کر۔ بڑا جگر ہے جناب رباب کا، بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ ان دونوں بیویوں نے، ان ماں بیٹیوں نے امام حسین سے جو وفاداری کی ہے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ دو کمائیاں ہی تو تھیں جناب رباب کے پاس، دو ہی بچے تو تھے، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر امام کی گود میں دے دیا، ایک کو زندان شام میں چھوڑ آئی۔ اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ۔ جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے۔ بڑا جگر ہے جناب رباب کا، بڑا حوصلہ ہے جناب رباب کا۔ میں کچھ عرصے پہلے، تقریباً 1 سال پہلے ہندوستان گیا، اس سے پہلے بھی چند مرتبہ جانا ہوا۔ ابھی جو پچھلی دفعہ گیا تو ایک امام بارگاہ سے، ایک امام باڑے سے باہر آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہندو عورتیں ہاتھ میں لٹیاں لیے جی وہ امام بارگاہ کے اندر آ رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں، یہ کیا لے کر آ رہے ہیں؟
تو مولانا یاسوب عباس صاحب میرے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا مولانا یہ جھولے پر دودھ لے کر آئی ہیں. اجرکم اللہ. عزا خانے میں جو جھولا رکھا ہے ان کی کوئی منت پوری ہوئی ہوگی، یہ اپنی منت بڑھانے آئی ہیں. حوصلہ کریں گے، حوصلہ کریں گے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. بنارس ہندوستان کا ایک شہر ہے اور ہندوؤں کے ہاں وہ مقدس شہر ہے. ان کے ہاں ایک مقدس شہروں میں سے ایک شہر ہے. میرے ایک دوست بنارس کے رہنے والے میرے ساتھ قم میں تھے. وہ بیان کر رہے تھے کہ روز عاشور تعزیے کا جلوس امام بارگاہ سے نکلا تو ہم چند دوستوں نے طے کیا کہ آگے جاتے ہیں تاکہ جہاں جو روٹ ہے جلوس کا وہاں انتظامات دیکھ سکیں کہ رستہ کیسا ہے، صاف ستھرا، صفائی ستھرائی کیسی ہے. کہنے لگے ہم آگے جو گئے تو کچھ ہی آگے گئے تھے، جلوس ابھی پیچھے تھا، تو ہم نے دیکھا ایک چوک پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں. کہنے لگے جب قریب سے گزرے تو عجیب بات لگی کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ ہے. کہتے ہیں جب ہم برابر سے گزرے تو ایک عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان ہو تم؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں. کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بڑا حوصلہ ہے جناب رباب. مجھے نہیں پتا شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، میری تحقیق نہیں ہے، میں نہیں پہنچ پایا نتیجے پر کہ شام غریبہ میں جو پانی اور کھانا آیا جب امام حسین شہید ہو گئے، جب خیمے جل گئے، جب تبرکات لوٹ لیے گئے، جب اندھیرا چھا گیا، پتہ نہیں کہاں سے پانی اور کھانا آیا، مگر یہ سب نے پڑھا ہے اور سب نے لکھا ہے کہ پانی اور کھانا آیا. جناب زینب نے سب سے پہلے سکینہ کو پانی دیا، سب سے پہلے بی بی سکینہ کو پانی دیا. سکینہ پانی پی لو، قربان جائیں اہل بیت کے بچوں پر. جناب سکینہ نے فرمایا پھوپھی اماں آپ مجھ سے زیادہ پیاسی ہیں. فرمایا سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پیئیں گے. بی بی نے یہ سنا تو کوزہ اٹھا کر اندھیرے بیابان میں جانے لگی. بیبیاں پیچھے پیچھے دوڑی، سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں میرا بھائی پیاسا ہے. کیسے اس بچی کو پانی پلایا، بہت مشکل بیان ہے. ساری بیویوں نے، 2 بیویاں ہیں جو پانی نہیں پی رہی، پانی نہ پینے کے راستے نکال رہی ہیں. ایک بی بی سکینہ اور ایک جناب رباب. جب جناب رباب کو پانی اور کھانا دیا نا، فرمانے لگی یہ ہے پانی، میرا بچہ بھوکا پیاسا مار دیا. نہیں پی رہی تھی پانی. جناب زینب نے امام سجاد سے جا کر کہا زین العابدین تم کہو بھابی رباب کو، امام وقت ہے نا، حجت خدا ہیں. جناب امام سجاد نے فرمایا اماں پانی پی لیں، اماں کھانا کھا لیں. تو امام سجاد کا حکم پا کر چند لقمے کھانے کے لیے اور ہر گھونٹ پہ دریا دریا آنسو بہائے. پانی کے ہر گھونٹ پر دریا دریا آنسو بہائے. رو رو کے جناب رباب نے چند گھونٹ پانی پیا.
منبر کا ادب مانے ہیں میں کھل کے نہیں پڑھ سکتا. تاریخ میں کچھ ایسے منظر ہیں جنہیں بیان کرنا بہت مشکل ہے. ہم لوگ بیان نہیں کر پاتے. عرب لوگ بیان کر جاتے ہیں, ایرانی بیان کر جاتے ہیں, ان کی خدمات ہیں, مگر ہم لوگ بیان نہیں کر پاتے. اب میں ایک منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. میں اشارہ کروں گا اور میرا محترم مجمع متوجہ ہو جائے گا. آپ کے گھروں میں دودھ پیتے بچے ہیں جی, دودھ پلانے والی مائیں ہیں. جب جناب رباب نے چند گھونٹ پانی پیے اور چند لقمے کھانے کے لیے آدھی رات گزری تو جناب زینب نے دیکھا بھابھی مضطرب ہیں, جناب رباب مضطرب ہیں. کبھی اس گود میں جا کے کچھ ڈھونڈتی ہیں, کبھی اس بی بی کی گود میں جا کے کچھ ڈھونڈتی ہیں, کبھی جلی ہوئی لکڑیاں جھولے کی بار بار سینے سے لگاتی ہیں. جناب زینب نے فرمایا بھابھی کچھ آرام کر لے. فرمایا زینب تم نے مجھے پانی پلایا, مجھے علی اصغر یاد آ رہا ہے. میرا بچہ بھوکا مار دیا. حوصلہ کیجئے. اللہ آپ کو مجھے پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی طاقت عطا فرمائے. اجلا سا کرتا, امام حسین کی گود میں بچہ. آپ کے گھروں میں بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, جب آپ اپنے بچوں کے لیے چیز لے کے جاتے ہیں نا, گھر کچھ لے کے جاتے ہیں, تو سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیتے ہیں, اور بڑے جو بچے ہوتے ہیں انہیں تسلی ہوتی ہے چھوٹا بھائی ہے نا, پہلے اسے ملے گی پھر ہمیں چیز ملے گی. جب امام حسین علی اصغر کو پانی پلانے لے گئے تو 30 سے زیادہ بچے ہیں جو آپس میں کہہ رہے ہیں پہلے علی اصغر کو پلائیں گے پھر ہمیں لے جائیں گے. میرے مولا نے آواز دے کر کہا یہ میرا بچہ کچھ دیر کا مہمان ہے, یہ بچہ مر جائے گا. چند سال پہلے 6 محرم کو ایک جوان میرے پاس آیا, مجھ سے کہنے لگا مولانا میں مچھلی خرید کر لایا ہوں. میں نے اپنی بہن سے کہا مجھے مچھلی تل دو, تو دادی کی آواز آئی بیٹا محرم میں مچھلی نہیں کھاتے. تو میں نے دادی سے کہا دادی حلال تو حلال ہے, محرم ہو یا ربیع الاول, مچھلی حلال ہے تو محرم میں کھاؤں یا ربیع الاول میں. فرمانے لگی ہاں بیٹا تم جدید زمانے کے نئے دور کے لوگ ہو نا, تم ہماری بات نہیں مانو گے, جاؤ جا کے مولانا سے پوچھ لو, اگر وہ اجازت دیں تو کھا لینا. وہ مجھ سے بول رہا تھا اور میں رو رہا تھا. میں نے روتے ہوئے کہا تم دادی کی بات مان لو. کہنے لگا مولانا مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. میں نے کہا تم دادی کی بات مان لو, امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے. اما ترونا کیف یتلذا, دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے, میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ بند کرتا ہے, یہ کچھ دیر میں دنیا سے چلا جائے گا. امام نے جب یہ بات کی, بچے کو اٹھا کر بات کی, تو پسر سعد نے آواز دے کر کہا حرملہ حسین کا کلام قطع کر دے. رونے والوں اس نے وہ تیر جوڑا جس کے 3 پھل تھے. ایک مرتبہ امام نے بچے کو ایسے لیا ہوا تھا کہ گردن اور سر امام کے بازو پر تھا,
اور بچے کا پیر، حضرت علی اصغر کے پیر امام حسین کے ہاتھوں میں تھے، پنجے میں تھے، جس طرح معمولاً بچے کو ایسے لیا جاتا ہے۔ جب ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور وہ گلے پہ لگا تو امام کا بازو بھی اس نے چھیدا، امام حسین کا بازو بھی زخمی کیا، اور بچے کے گلے پہ تیر لگا تو دودھ کی جگہ خون ابلنے لگا۔ امام نے چلو میں خون لیا اور آسمان کو دیکھا تو آواز آئی، کبھی پانی نہیں برسے گا، تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں، میں 2 منزلیں اور لے رہا ہوں۔ زمین کی طرف دیکھا تو آواز آئی، کبھی فصلیں نہیں اگیں گی۔ امام نے وہ خون اپنے چہرے پہ ملا۔ یہ وہی خون آلود چہرہ ہے امام حسین کا جو جناب سکینہ نے شام کے زندان میں دیکھا تو آواز دے کر کہا، بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی؟ بابا یہ آپ کے چہرے پہ کس کا خون ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ امام نے آواز دے کر کہا، اسی چہرے کے ساتھ میں قیامت میں نانا رسول کے سامنے آؤں گا۔ بچے کا لاشا، حسین کیا کریں اس لاشے کا؟ گرمی بڑی شدید تھی رونے والوں، دھوپ میں تپش بہت زیادہ تھی۔ امام نے لاشے پہ ابا کا دامن ڈالا ہوا تھا۔ جو بچہ کچھ دیر پہلے تک تڑپ رہا تھا وہ چین سے بابا کی گود میں تھا۔ چلے ہیں خیمے کے قریب، بڑھنے لگے، خیموں کے قریب آئے تو سوچنے لگے ماں دیکھے گی تو مر جائے گی۔ الٹے پیر واپس ہوئے، خیال آیا کہ اگر رباب نے پوچھا میرا بچہ کہاں ہے تو میں کیا جواب دوں گا، علی اصغر کہاں ہے؟ پھر آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹے تو اچانک دیکھا خیمے سے پردہ ہٹا ہے۔ امام نے دیکھا تو سکینہ کھڑی تھی۔ جناب سکینہ نے دیکھا جو بھائی تڑپ رہا تھا اب وہ بابا کی گود میں سو رہا ہے، تو دور سے آواز دے کر کہا، بابا میں بھی پیاسی ہوں، بابا مجھے بھی پانی پلا لاؤ۔ بچی کی آواز بلند ہوئی تو خیمے سے پھر پردہ ہٹا۔ اب امام نے جناب رباب کو کھڑا دیکھا، رباب تیزی تیزی آگے بڑھ رہی ہیں اور امام حسین پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور پیچھے ہٹتے ہوئے فرما رہے ہیں، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ اپنی زوجہ سے پوچھ رہے ہیں، رباب بتاؤ میں کون ہوں؟ جناب رباب نے فرمایا، آپ میرے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں۔ امام نے ابا کا دامن ہٹا دیا۔ ایک ماں نے خون میں لت پت بچہ دیکھا، ننھے ننھے لبوں پہ لب رکھ دیے، آواز دے کر کہا، یا بنیا اب مسلوں کا یوں نہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسوں کو نہر کیا جاتا؟ ماتم حسین